میں تاخیر حرب استعمال کیے، آپ نے فرد جرم نہیں عائد ہونے دی. اب آپ کے پارٹی کے ممبران جن پہ رشوت دینے کا الزام ہے، جن پہ جعلی دستاویزات بنا کے نوکریاں بانٹنے کا الزام ہے، ان کے دفاع کے لیے آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ گئے، اپنے دائیں بائیں بٹھا کے پوری قوم کے سامنے بے شرمی کے ساتھ ان کا دفاع کر رہے ہیں. یہ جو دور نظام عدل کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں دو نظام عدل ہیں، عمران خان صاحب کے لیے قانون اور ہے، باقیوں کے لیے قانون اور ہے. آپ مجھے بتا دیں، میں مڈل کلاس کا ایک آدمی ہوں، مجھے بتا دیں آپ کو یا مجھے یہ سہولت میسر ہے کہ لاہور کینٹ میں، مین کینٹ کے اندر 2.5 کروڑ روپیہ فی کنال کوٹھی کو مل جائے یا پلاٹ مل جائے؟ 40 کروڑ کا وہ پلاٹ ہے، سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں، ان کو وہ 10 کروڑ میں ملتا ہے، ان کے نام رجسٹری ہے، کاغذات موجود ہیں. پتہ نہیں آپ کے چینل چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے، میں آپ کو دے ضرور دیتا ہوں، اگر چل سکے تو ضرور چلائیے. کہ اور یہ ایسے ہی ہے کہ یہ پلاٹ عارف ملک صاحب نے خریدنا ہو تو اس سے ایک دن پہلے عدنان شیخ صاحب نے خریدا ہے. یہ اس کی کیا نوبت آئی کہ ایک دن پہلے کوئی اور خرید رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پیمنٹ ادا کی گئی ہے. دیکھیں قاضی فائزیسا کی اہلیہ کو جب کٹہرے میں کھڑا کیا تھا اور وہ آبدیدہ ہوئی تھی، ان کو تو آپ نے پورے احتساب کے عمل سے گزارا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قاضی فائزیسا پہ اور قانون لاگو ہو اور آپ پہ اور قانون لاگو، اور آپ کہیں کہ نہیں میں اپنی صفائی چیف جسٹس کو دوں گا. خاندانی ذرائع تمام چینل پہ چلائیں. خاندانی ذرائع کیا ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کھل کے سامنے ہے نا، آپ کی صفائی پیش کریں کہ جی ہم چیف جسٹس کو چیمبر میں اپنی صفائی دیں گے. بھئی آپ کیوں چیمبر میں صفائی دیں گے؟ آپ نے صفائی دینی ہے آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دیں. وہ میاں داؤد نامی ایک وکیل ہے، صحافی بھی رہا ہے، ایک چینل ادھر ہوگا جس میں وہ کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہے، آپ جانتے ہیں. آزاد منش آدمی ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، کہیں تو ہمیں بھی اختلاف ہوتا ہے صرف اس طرح کی باتیں کرتا ہے. مگر اس نے ایک پٹیشن کی ہے، آج اس نے مزید خطوط لکھے ہیں قاضی فائزیسا صاحب کو اور باقی جتنے بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبران ہیں کہ میں نے ایک ریفرنس دائر کیا، اس کی سماعت ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے. وہ کیوں سماعت نہیں ہوتی؟ اور دیکھیں جب دو جج صاحبان کے تحریری طور پہ ہم نے اعتراض کر دیا، ہمیں ایک تنقید ہوتی تھی، آپ جلسوں میں بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں، تو آپ نے ابھی تک سپریم کورٹ میں کیا کیا؟ ہم نے تحریری اعتراض جمع کرایا ہے کہ ان کو بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. کیونکہ غلام محمود ڈوگر کا کیس تھا، اس کیس میں الیکشن کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ اور جب الیکشن کا معاملہ آیا تو یہ تو ایک ان ریلیٹڈ میٹر ہے، اور یہ ان ریلیٹڈ میٹر ہے، آپ نے ایک اپنا ذہن جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا کہ ہم الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کا بینچ میں بیٹھنے کا کیا تک ہے؟ اور یہ کیوں ہے کہ ایک ضد ہے کہ یہ دو بیٹھیں گے؟ بھائی اگر فل کوٹ آپ بنا دیں، انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہ قانون کا ایک اصول ہے. مطلب یہ دورہ نظام عدل یہ ہوتا ہے کہ ایک کو آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیں اور دوسرے کو بیٹی چھپانے پہ بھی نہ نکالیں، تو یہ دورہ نظام عدل چل نہیں سکتا. اس ملک کے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، وہ بے روزگاری ہو، وہ غربت ہو، وہ بھوک ہو، وہ مہنگائی ہو، یہ نظام عدل کی وجہ سے ہے کہ ناانصافی پہ فیصلے ہوتے ہیں، ترقی کے سفر کو روکا جاتا ہے، ایک کو لاڈلا ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور ایک کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دے دی جاتی ہے. دیکھیں اعجاز الاحسن صاحب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے، بہت دفعہ کر چکے. میاں نواز شریف کی پاناما والے بینچ میں وہ تھے، پاناما کے سپروائزری جج وہ تھے، نواز شریف صاحب کو پارٹی ہیڈ سے ہٹانے کے جج وہ تھے. تو ہم اگر درخواست کر رہے ہیں تو ہم حق میں جانے میں کہ مہربانی کریں، لینا سو موٹو. یہ عثمان ڈار کا جو ایک بندے کا اس کے پی اے کا اقبالی بیان آیا ہے کہ میں نے 50 لاکھ روپے رشوت عثمان ڈار اور اس کے بھائیوں کو دی ہے، ٹھیکیداروں سے لے کے، جو ڈیولپمنٹ فنڈ بزدار صاحب نے دیے تھے اس میں سے، اپنی نوکری کے لیے ڈار صاحبان کے کہنے پہ جعلی دستاویزات بنا کے کسی غریب کا حق مارا ہے. عمران خان صاحب ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ امریکہ کو کہہ دیں کہ امریکی سازش تھی اور 4 دن بعد کہہ دیں امریکی سازش نہیں تھی. یہ ان کی مرضی ہے. اتنی جھوٹ، اتنی منافقت، اتنا فریب، مکر، دھوکہ پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں دیکھا جتنا یہ ایک شخص کر رہا ہے. اور یہ آنے والی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. فخر سے کہتا ہے کہ میرے سپورٹر ایسے ہیں، اپنے باپ کی نہیں سنتے.
ہمارا معاشرہ بڑا ایک مشرقی معاشرہ ہے. والدین کی تابعداری، فرما برداری ہمارے خون میں ہوتی ہے، ہمیں سکھائی جاتی ہے مذہبی طور پہ، کلچرلی ہمیں بتایا جاتا ہے. مگر یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو نوجوان نسل کو گمراہ بھی کر رہا ہے، جو نوجوان نسل کو کہہ رہا ہے کہ والدین کی مت مانو، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، اور عدلیہ کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے، اور کوئی اس سے باز پرس نہیں کرتا. اور یہ دیکھیں نا، ہم بالکل چاہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری ہو. آئین دوبارہ لکھا گیا جب پنجاب میں ہماری حکومت ختم ہوئی کہ آپ ووٹ اگر دیں گے تو وہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جوڈیشری ایگزیکٹو کا رول بھی ازیوم کرے، لیجسلیچر کا رول بھی ازیوم کرے، اور کچھ لوگوں کو سہولت دے اور پھر یہ توقع رکھے کہ ان کے احکامات مانے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑی مدمانہ گزارش ہے کہ تحریری طور پہ PTI کی جماعتیں یہ صدا کر چکی ہیں کہ 2 جج صاحبان بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، اور فل کورٹ کی بھی صدا کر دی گئی ہے کہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے. آئینی تشریح کا معاملہ ہے. جب وہاں پہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کا معاملہ آیا تھا منرف اراکین والا، تو کہا گیا کہ جو منرف اراکین ہے وہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے پابند نہیں ہے، اس کی ہدایت کے پابند نہیں ہے. پارٹی ہیڈ تو ڈکٹیٹر بن جائے گا، وہ تو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے. آئین کہہ رہا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے. نہیں، اس کی تشریح کر دی گئی اور وہ PTI کو سوٹ کرتی تھی، ان کی گورنمنٹ بن گئی پنجاب کے اندر. یہ بار بار سہولت کاری یہ کیسے چلے گی؟ مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ بس کر دیں، نہ بولیں. میں بالکل خوفزدہ نہیں ہوں گا اس چیز سے. میں بڑا کمزور آدمی ہوں، زبان یہ میرے پاس، اگر اس کو بھی تالا لگا دیں پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہمیں. کسی ڈر میں رہیں کہ کوئی طاقتور آ کے اپنی مرضی مسلط کر دے گا. کوئی طاقتور جس کے دونوں بچے، آپ لاہور ہائی کورٹ جا کے پوچھیں کہ مرتضی نقوی اور مصطفیٰ نقوی کو کوئی جج انکار کرتا ہے؟ 4 سال ہوئے پریکٹس کو، کروڑوں روپے کی پریکٹس ہے. ان کی کلائنٹس کی لسٹ دیکھیں آپ کبھی نکال کے. میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں. بڑی بڑی کمپنیوں سے لے کے بڑے بڑے اس ملک کے جو تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ سارے اس لسٹ میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ والد جج ہے سپریم کورٹ کا. اور کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میں نے اپنے گھر میں جج شپ دیکھی ہے، 35 سال دیکھی ہے، مگر دھکے کھائے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اسٹرگل کر کے آ کے آج بیٹھے ہیں. کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی میرا دادا فلاں تھا تو مجھے کیس دے دیں، میرا دادا فلاں تھا تو مجھے فلاں کرسی پہ بٹھا دیں. یہ ایک عجیب منطق ہے کہ باقی وکیلوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے والد سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں. کیسز کی لسٹ نکالیں آپ، دفتر بنایا گیا عالی شان. تو یہ نہ کریں. اگر قاضی فائزیسا پہ ایک اصول اور ایک قانون اور ایک آئین لاگو ہوا ہے، وہ ہر کسی پہ ہوگا. تو اس لیے یہ جو دورہ نظام عدل جس میں عمران خان کو سہولت کاری حاصل ہے، اور اس کی اب یہ جرت ہو گئی ہے اسی دورہ نظام عدل کی وجہ سے کہ وہ مجرموں کو بٹھا کے، رشوت خوروں کو بٹھا کے، جعل سازوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور خطاب فرماتا ہے. یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ ہماری بھی برداشت کی لمٹ ہے، اور ہم بھی قانونی رستہ بھی اختیار کریں گے اور اس کے بعد سیاسی رستہ بھی اختیار کریں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ 2 ججز کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور ساتھ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طارق رحیم کو اور فائزہ کو اس بینچ میں شامل کیا جائے. یہ پروگریٹو تو چیف جسٹس کا ہے کہ انہوں نے کس کو شامل کرنا ہے کس کو نہیں شامل کرنا. 9 رکنی بینچ ہے، اور آپ لوگ الیکشن سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ جب ایک 90 ڈیز کی ایک آئین کے اندر شک ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس 2 ججز کو لے کر الیکشن کو کیوں پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں؟ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، جب مرضی کرا لیں. ہماری ایک بڑی اچھی مہم چل رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ. ایشو بینچ کا اس لیے ہے کہ 2 جج صاحبان ایک کیس کا نوٹس لیتے ہیں. کرپٹ ترین آدمی جس کا نام غلام احمد ڈوگر ہے، لاہور میں جتنے قبضے کرائے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. اس کا ماضی کیا ہے، 2012 میں کس بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا آپ بہتر جانتے ہیں. اس کے لیے کیونکہ وہ PTI کا حمایت یافتہ ہے، اس کے لیے تو بینچ بیٹھ جاتا ہے، سنوائی کرتا ہے، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیتا ہے اور الیکشن کی تاریخ مانگ لیتا ہے. کیا فائنانس منسٹری سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس فائنانسز ہے نہیں ہے؟ کیا پلاننگ والوں سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا باقی فیکٹرز کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ بینچ بنانا ثوابدید ضرور ہوتا ہے، باقی ملکوں میں بھی رواج ہے
3 सीनियर मोस्ट जज जो है वो बेंचेस का फैसला करते हैं।